کہ بڑی ذات صرف اللہ کی، کہ اللہ کتنے بڑے ہیں کہ جتنی بڑائی بولی گئی، جتنی سوچی گئی، جتنی دیکھی گئی، الا کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی شکلوں کے ذریعے جتنی اللہ کی بڑائی کہ اللہ اکبر، وہ اللہ کتنے بڑے، جنہوں نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جنہوں نے یہ زمینوں کا فرش بچھایا، وہ اللہ کتنے بڑے کہ تاریخ میں جس طرح قوموں کا عروج و زوال، کہ وہ اللہ کتنے بڑے کہ جتنی اللہ کی بڑائی بولی گئی، جتنی سنی گئی، جتنی سوچی گئی، پھر بولنے والے نبی ہیں، بولنے والے پیغمبر ہیں، بولنے والے صحابہ ہیں، بولنے والے اولیاء اللہ ہیں، بولنے والے علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بولنے والی پوری امت ہے، اس سے پہلے کی امتیں ہیں کہ جتنی امتیں اللہ کی بڑائی کو جتنا بول چکی ہے، اس وقت جیسے ابھی نماز پڑھی، نماز میں کتنی تکبیرات ہوئی، اقامت میں اس سے پہلے اذان ہوئی تھی، پھر لوگوں نے 33 مرتبہ جو تسبیح فاطمی کہلاتی ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اتنے بڑے مجمع نے پڑھی ہوگی، اور پھر پورے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں نمازیں ہوئے، جتنی تسبیح، پھر وہ صبح شام کی تسبیحات، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے جتنی اللہ کی بڑائی بولی، امتوں نے، قوموں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، اس امت نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک، اور آئندہ کتنی بولی جائے گی۔ ابھی پھر جب اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے کہ کتنے بچے پیدا ہوئے، ان کے کانوں میں کتنی اللہ کی تکبیر بولی گئی اذان اور اقامت کے راستے، کتنے جنازوں پہ نمازیں پڑھی گئی، وہاں کتنی تکبیرات ہوئی، کہ جتنی اللہ کی بڑائی بولی گئی، جتنی سنی گئی، جتنی سوچی گئی، یوں کہ پھر یہ کہا جائے گا اللہ اکبر، کہ نبیوں نے، پیغمبروں نے، امتوں نے، نمازیوں نے، تسبیح پڑھنے والوں نے، قرآن کے راستے سے، حدیث کے راستے سے، کہ جتنی اللہ کی بڑائی تم نے بولی سنی ہے، اللہ اس سے وراء الورا، اس کی بڑائی اس سے وراء الورا، اور جس طرح اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کی صفات بھی اتنی ہی بڑی۔ تو عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کا تعارف کرایا کہ پہلے اللہ کو پہچانو، اللہ کون، اور اس لیے کہ میرے دوستو، آدمی کا دل جس کی بڑائی کو، جس کی عظمت کو آدمی کا دل لے لیتا ہے، پھر آدمی اپنی تمام توانائی، تمام طاقت، تمام صلاحیت، تمام قوت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہی رونا ہے اس وقت میں، اسی کا رونا ہے کہ امت نے جس کی عظمت کو دل میں لے لیا ہے کہ یہ دنیا کے عہدے، اس کے سامان، اس کی دولتیں، اس کے عہدے، اس کی کرسیاں، اس کی زمینیں، کہ اس امت نے گویا اللہ کے غیر کی عظمت کو، اللہ کے غیر کی بڑائی کو اس طرح دل میں اتار لیا ہے کہ ہر جوان کی، ہر بوڑھے کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر تاجر کی، ہر کاشتکار کی، ہر پڑھے لکھے کی، ہر ان پڑھ کی، ہر دیہاتی کی، ہر شہری کی جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، جو استعداد ہے، وہ ساری اس دنیا کے حوالے ہوئی پڑی۔ اسی لیے یاد رکھنا، نبوت کی محنت کہ جس امت کی طرف نبی بھیجے جاتے تھے، ہر نبی کوشش اس کی کرتے تھے کہ اس امت کی صلاحیتیں اس محنت پر لگے جس محنت کو لے کر نبی آئے، اس زندگی کے اپنانے پر لگے جس زندگی کا درس اور جس زندگی کا سبق امت کو نبی پڑھا رہے ہیں، کہ امت کی صلاحیتیں ایمان کے بنانے پر، عبادت میں جان پیدا کرنے پر، نبی والے علم کو حاصل کرنے پر، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے پر،
کہ امت کی صلاحیتیں اللہ کا تعلق پیدا کرنے پر، آخرت کا فکر پیدا کرنے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت اور وعیدوں کے راستے سے اللہ کا خوف، ہر ایک کو ایک فکر کا اس کی صلاحیت، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نبوت کی محنت کا مقصد ہوتا ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔